السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اصناف نثر کی، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو آج ہم اصناف نثر پڑھیں گے۔ اصناف نثر میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے انشائیہ۔ تو ناظرین، انشائیہ کیا ہے؟ نثری ادب کی ایک مقبول اور پسندیدہ صنف انشائیہ ہے۔ کچھ لوگ مضمون اور انشائیہ میں فرق نہیں کر پاتے، حالانکہ انشائیہ تحریر کی منفرد صورت ہے اور نثری ادب میں اس کا ایک الگ صنفی مقام ہے۔ انشائیہ نگار کے الفاظ گلہائے رنگا رنگ سے سجے ہوتے ہیں۔ وہ کاغذ کے چمنستان کو مختلف خیالات، تاثرات، مشاہدات، محاورات اور مزاحیہ استعارات کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھر دیتا ہے۔ تنقیدی لہجہ انشائیہ نگار کی خوبی ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقعے، قصے یا حادثے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ایسا اچھوتا انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ اس کی تحریر میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے اور نہ رنج و غم کا اظہار۔ انشائیہ میں کہانی پن ادبی جرم ہے۔ خیالات کی بے ترتیبی انشائیہ کا حسن ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انشائیہ بیسیکلی ہے کیا، تو انشائیہ کسی بھی موضوع پر ایک ہلکی پھلکی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں مصنف جو ہے وہ اپنے خیالات کو بیان کرتا ہے اور اس کا نتیجہ قاری یعنی پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اصناف نثر میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے مضمون یا مقالہ۔ تو مضمون یا مقالہ کیا ہے؟ ادب کی وہ صنف جو سنجیدگی، متانت، علم کی رونق اور صداقت و دیانت کے دائرے میں لکھی جائے۔ مقالہ میں کسی سنجیدہ موضوع پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس میں حکمت و فلسفہ اور علم و دانش کے مطابق کسی ایک عنوان پر قلمکار کے مثبت اور عمدہ خیالات ہوتے ہیں۔ صاحب قلم کو کسی مضمون یا مقالے میں علمی و سائنسی یا عالمانہ و فاضلانہ امور کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مقالہ ہمیں وقت اور زمانے کی رفتار اور معاشرہ و ماحول سے روشناس کرواتا ہے۔ آسمان، خلا، فضا، نظام شمسی، ہوا، بادل، بارش، موسم وغیرہ کے متعلق ہم غور کرتے ہیں۔ کتنے ہی سوالات ہمارے ذہن کی سطح پر ابھرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک سائنسی مقالہ ہماری آسودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر ایک تحقیقی اور معلوماتی مقالہ ہمارے ذہنوں کے بند دریچوں کو کھول دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مقالہ کے لیے زبان و بیان کا واضح اور صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اخبارات و رسائل میں مختلف موضوعات پر مقالے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ادبی، علمی و فقہی سیمیناروں میں بھی خاص موضوعات پر مقالے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے اگلی صنف جو ہے وہ ہے داستان۔ یہ صنف ناول، افسانے اور ڈرامے کی اخوات میں شمار ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے داستان تھی، داستان کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو کے ناول میں کنورٹ ہوئی، ناول کے بعد افسانہ آیا اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اس کا اسلوب اور انداز قدرے مختلف ہوتا ہے۔ داستانوں میں عجیب و غریب خیالات اور واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ داستانی تحریریں پڑھنے اور سننے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ داستانیں ماضی کی روایت رہی ہیں۔ داستان میں واقعات کا الجھاؤ، پیچیدگی، بیان کی طوالت اور کرداروں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حسن باقی اور اس کی دلکشی برقرار رہتی ہے۔ پڑھنے یا سننے والے کو داستان کے انجام تک پہنچنے کے لیے وہ ہمیشہ سے بے قرار رہتا ہے۔ نیکسٹ اصناف نثر میں سے جو قسم ہے وہ ہے ناول۔ تو ناول انگلش لفظ ناولٹ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی انوکھے اور عجیب و غریب شے کے ہیں۔ ناول اصل میں زندگی کی تصویر کشی اور زمانے کی منظر کشی کا ایک تحریری فن ہے۔ اس میں انسانی احساسات و جذبات اور حیات کی حقیقتوں کو نرالے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مناسب الفاظ و تراکیب اس انوکھے پن کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ ناول میں کردار کے ہر پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے۔
پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، جزئیات نگاری اور مکالمہ نگاری وغیرہ ناول کے بنیادی عناصر ہیں۔ اگلی صنف نثر جو ہے وہ ہے افسانہ۔ افسانہ کیا ہے؟ مختصر کہانی کو افسانہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر سب سے پہلے جو روایات میں داستان تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھی، اس کے لیے کئی کئی بیٹھکیں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد اس سے ناول کا اجرا ہوا، ناول اس سے کچھ کم تھا اور اس سے بھی جو کم ہوا اسے جو ہے وہ افسانہ کا نام دیا گیا۔ تو یہ مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے۔ ناول کی طرح افسانے کے موضوعات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ افسانوں میں سماجی مسائل اور انسانوں کی ذہنی اور جذباتی الجھنوں کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ افسانہ نگار اپنی تحریر میں زندگی کے پیچ و خم، ناآسودگی، رنج و غم، طبقاتی کشمکش، عدم رواداری، رنگ و نسل کی تفریق، غربت و افلاس، ظلم و ستم اور ناانصافی جیسے مسائل کا رونا روتا ہے۔ افسانے میں واقعات کو تفصیل کے بجائے اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر نگاری، مکالمہ نگاری اور کردار نگاری وغیرہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ افسانے اور ناول کے تشکیلی عناصر میں کسی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ صنف نثر ہے سوانح۔ سوانح اس میں کسی شخصیت کے پیدائش سے لے کر موت تک حالات زندگی کو بالتفصیل پیش کیا جاتا ہے۔ سوانح کا لفظ سانحہ سے بنا ہے اور سانحہ کا مطلب ہوتا ہے واقعہ، اور یہ اس کی جمع ہے سوانح۔ اس کا مطلب ہوا کہ زندگی کے تمام تر واقعات کو ذکر کرنا۔ سوانح کے مطالعے سے نہ صرف کسی شخصیت کے احوال زندگی، تعلیم و تربیت اور عادات و اطوار کا علم ہوتا ہے، بلکہ اس عہد کے تاریخی، تہذیبی، سیاسی اور ادبی حالات و رجحانات سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ سوانح کسی بھی علمی، ادبی، سیاسی یا معروف شخصیت کی زندگی سے متعلق لکھی جا سکتی ہے۔ واقعات کی صداقت اور حالات کی صحیح عکاسی سوانح نگار کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے بہت سے عقیدت مند سوانح نگاروں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اکثر سوانح نگار عقیدت و محبت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ صاحب سوانح کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتے ہیں۔ تعریف میں اس قدر غلو کہ اللہ کی پناہ، آداب القاب میں اس قدر اضافہ کہ صاحب سوانح کی روح بھی شرمسار ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی جو سوانح عمری کسی بھی حوالے سے، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اگر کوئی اور تحریر کر رہا ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو خوبیاں اور جن خوبیوں سے وہ جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ متصف ہے، صرف انہی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اگلی صنف ہے خود نوشت۔ تو خود نوشت بھی کسی شخصیت کی داستان حیات ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ خود بدست لکھتا ہے۔ اسے خود نوشت سوانح بھی کہا جاتا ہے۔ خود نوشت لکھنے والا اپنے حالات زندگی اور تجربات و مشاہدات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کبھی گردش ایام کی ستم کاریوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کبھی زندگی کے چمنستان میں فصل بہار کی آمد و رفت کا۔ خود نوشت کو آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے، جس میں لکھنے والا اپنی روداد زندگی کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی اور شیخ زکریا کندالوی کی آپ بیتیاں پڑھنے کے لائق ہیں۔ اگلی صنف نثر ہے سفر نامہ۔ سفر نامے میں چشمدید واقعات اور سیر و سیاحت کی داستان قلم بند کی جاتی ہے۔ کسی بھی سفر نامے کو پڑھ کر کسی ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی، روایت، تہذیب و ثقافت اور جغرافیائی حدود کا علم ہوتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے والا واقعات و حادثات کا خود شاہد ہوتا ہے اور دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنی داستان سفر رقم کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس میں کسی دستاویز یا طویل العمر بوڑھوں کے تعاون سے کسی جگہ کی تاریخی جھلکیاں پیش کرنا چاہے تو یہ بات دیگر ہے۔ اور اردو ادب کے حوالے سے سفر نامہ جو سب سے پہلا تحریر کیا ہے وہ یوسف خان کمبل پوش نے لکھا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔